أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقات فخلقنا العلقات مضغات فخلقنا المضغات عظيما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس رب عظیم نے پھر سے ہمیں نماز فجر میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائی. کلاس روم میں موجود تمام طلبہ و طالبات اور کیمرے کی اس پار دنیا کے جس کونے میں امت مصطفیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے میرے قریب آقا علیہ السلام کے امتی اور تمام ناظرین سامعین اور حاضرین تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آستان عالیہ زمزم شریف راول پنڈی کی طرف سے تمام عقیدت مندوں کو، تمام طالبین حق کو اور قرآن و حدیث سے محبت رکھنے والوں کو اللہ اپنے کرم کے صدقے عظیم قلب سلیم عطا فرمائے. ناظرین، یہ جو ایک کائنات کے اندر ایک چیز جو کائنات کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ ہے، جس کی خاطر اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا بڑا نظام رچا دیا، کائنات بنا دی اور اس کائنات کو خوبصورت رنگوں سے مزین کیا، مختلف بہاروں سے سرفراز کیا، رنگ برنگے بیل بوٹے لگائے اور سمندروں کے ٹھنڈے پانی بنائے اور ہر طرح کا پھل، ہر طرف کی معدنی دولت سے غرض کے لامتناہی نعمتوں سے اس زمین کو سجا دیا اور اس زمین کے اوپر اپنا شاہکار حضرت انسان کی شکل میں رکھ دیا، قائم کر دیا کہ انسان یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تو میرے لیے بنایا ہے.
تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کافی احباب کے اصرار پر، کافی دوستوں کی خواہش پر اور کافی مسلسل محنت سے ایک عنوان جس پر کئی زمانوں سے سوچا جا رہا تھا، پڑھا جا رہا تھا، تدبر کیا جا رہا تھا، آج وہ عنوان آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ پیدائش انسان کے متعلق ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ انسان کی پیدائش ہے۔ جو ٹائٹل ہے آج کا، انسان کی پیدائش کے مرحلے۔ قرآن پاک کی روشنی میں اس عنوان پر آج بات کی جائے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، اللہ ہم سب کو دین حق کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو، آج کا عنوان بڑا وسیع ہے، تو ہمیشہ کی طرح پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ انتہائی توجہ سے بیٹھیں۔ آج آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آج عنوان موضوع آپ ہے، آج آپ کے بارے میں بات کی جائے گی، اپنے بارے میں بات کی جائے گی کہ یہ جو کائنات کے اندر حضرت انسان ہے، اس کا کائنات میں ہونا، رہنا، وقت گزارنا، یہ سارا مرحلہ قرآن کی روشنی میں کیا ہے، یعنی آپ کی اور میری تخلیق کیسے ہوئی، ہم کیسے لا وجودیت سے وجود میں آئے، اور پھر کیسے وجود میں رہ کر پھر گمنام ہو جائیں گے۔ گمنام تو نہیں کہہ سکتے، گمنام تو نہیں کہہ سکتے، گمنام تو نہیں کہہ سکتے، گمنام تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو زینہ بزینہ تبدیلی ہے انسان کی تخلیق کے اندر، اس پہ بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، میرے آقا علیہ السلام پر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، اونچی آواز سے السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بازانو رب، بازانو رب، اینا دے دے بس 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 کر دے زبانوں کیا نو رب او کچھ بھی نہیں دیدا، خالی جان جانو کیا نو رب کچھ نہیں دیدا،
خالی جان جانو شکمایل شکمایل در صورت والے رکھے رب خوب کمانا حکمت رب دی خوب نوازے دیوے صورت خوب جمانا. میاں صاحب کے اشعار آپ کے سامنے پڑھی. پہلے قرآن پاک پڑھا، پھر موضوع سے متعلقہ بات کی، پھر یہ دو اشعار پڑھے. آئیں اب تیاری ہو گئی ہے، زمین دماغ کی ذہنوں کی تیار ہو گئی ہے، اب بیج بونے کی تیاری کرتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے. ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک کے اندر سے سورہ المومنون 18واں سپارہ سورہ المومنون اور آیت 12 سے لے کر 16 تک، آیت 12 سے لے کر 16 تک تلاوت کی. پھر تلاوت کی جاتی ہے، پھر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثم پھر جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا. ثم خلقنا نطفة علقات فخلقنا العلقات مضغات فخلقنا المضغات عظاما فقصرنا العظام لحما ثم انشأناه خلقنا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا. پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے. ثم انکم بعد ذلک المیتون، پھر اس کے بعد تم بلا شبہ مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا. پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً اٹھایا جائے گا. اب اس کا مختصر مطلب سن لیجئے. اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ بے شک میں نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا. اور مٹی کا جوہر کیا ہے؟
مٹی کا جوہر کیا ہے؟ مٹی کا جوہر کچھ اور ہے. جوہر مٹی کے جوہر سے بنا ہے. اب جوہر کی ذرا تفصیل سماعت فرمائیں. جوہر کے لفظی معنی ایک قیمتی چیز، مٹی کی ایک قیمت ہے، ایک خاص پن ہے مٹی کا، اس سے بنا ہے. پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ رکھا اور پھر اسے نطفہ بنا دیا. پھر ہم نے اسے بوٹی بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر گوشت پہنا دیا. اور بے شک تمہارا خالق جو ہے وہ بہترین بنانے والا ہے. پھر اس کے بعد کہا تم بلا شبہ مر جاؤ گے، تم بلا شبہ تم مر جاؤ گے. اور پھر اللہ نے پھر کہا اور یہ بھی یقین رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب موضوع آپ سمجھ گئے ہیں تو آئیں اب بات کی طرف چلتے ہیں کہ پیارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آپ کے سامنے دو اشعار پڑے گئے، جس میں ایک شعر یہ تھا جس کا لب لباب و ترجمہ یہ تھا کہ بازانو رب انا دیوے، اللہ کی ذات چاہے تو جس کو چاہے بے حساب عطا کرے، اور بے شک وہ زبان سے کہتے رہے بس بس بس، لیکن وہ دیتا رہتا ہے. اور کئی ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہاں لفظ دیتا نہیں بولوں گا میں، ملتا. کئیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا اور جہان سے دنیا سے خالی ہی چلے جاتے. پھر دوسرا شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیٹ کے اندر وہ شکلیں دیتا ہے خوبصورت، پیٹ کے اندر وہ شکلیں دیتا ہے، بناتا ہے خوبصورت. یہ خدا کی حکمت ہے، جس قدر چاہے خوبصورتیاں عطا کرتا ہے. انسان کی پیدائش کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہی ہے. یہ جو انسان تیرا میرا اور میں کہ جھگڑے میں پڑا ہوا نا، اس انسان کو اللہ قرآن پاک میں مخاطب کر رہا ہے. انسان میں نے تجھے ایک ناپاک اچھل کے گرنے والے پانی کے قطرے سے تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا. تم ایک بے جان پانی کا بدبودار قطرہ تھے، پھر تمہیں مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا، بنایا. اب مٹی کا جوہر کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے جی، ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے. جوہر کے معنی ہے خاصیت. رب کہتا ہے بندے میں نے تجھے مٹی کی خاصیت سے بنایا ہے. اب مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ وہ جوہر کیا ہے؟ مٹی کے اندر پائے جانے والی وہ طاقت جو چپکنے کی طاقت رکھتی ہو، جس کے اندر خوشبو ہو، جس کی کوئی مورتی بنائی جائے یا کوئی گلدان یا کوئی چیز اور بنائی جائے. ایک سوچ انسان کو مسلسل پریشان کرتی ہے کہ میں کون ہوں، میرا وجود کس اہمیت کا حامل ہے. میں کائنات میں میزبان کائنات ہوں، کراؤن آف کریچر ہوں، میں اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں. تو کائنات میں میرے خدا نے مجھے بھیج دیا، اور کس ذریعے سے بھیجا اس بارے میں کوئی چیز بعید نہیں ہے.
کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جیسے چاہے تخلیق فرما دے، لیکن اس نے انسان کی تخلیق کا جو ایک راستہ پسند فرمایا ہے، وہ نہ صرف حیران کن ہے، انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ پانی کے قطرے سے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، ماں کا پیٹ، باپ کی سوٹ سے سفر کے بعد وہ جو نطفہ ہے وہ شکم مادر میں قیام کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، اور رب نے اسے محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ رب نے اس نطفہ کو ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ اب وہ اس محفوظ جگہ پر رہے گا، کب تک رہے گا؟ جب تک اللہ کی مرضی ہو، جب تک اللہ کا حکم ہوگا۔ 9 مہینے رہے گا، 7 مہینے رہے گا، کہ جتنا اس کا حکم ہوگا اتنا رہے گا۔ وہ چاہے تو زندہ پیدا فرمائے، وہ چاہے تو مردہ پیدا فرمائے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ مالک ہر لمحے اپنی بزرگی دکھا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت کائنات پر راج کرنے والا، اتنی خوبصورت گل و گلزار سے مہکی ہوئی دنیا کے مرغزاروں میں، باغوں میں آنے والا جو آ رہا ہے، اس کی تخلیق پر اگر آپ غور کریں تو آپ رب کی شان کو ضرور پہچان لیں گے۔ کس مرحلے سے پانیوں کے وجود سے انسان کو بناتا ہے اور پھر اس دنیا میں لا کر سجا کے رکھتا ہے۔ جیسے آپ بہت پیارا کمرہ بناؤ، بہت پیاری سی تصویر لے کے آؤ، دیوار پر لٹکا دو یا کمرے میں ایسی جگہ رکھ دو کہ کمرے کے اندر وہ خوبصورت لگے۔ یاد رکھیں کائنات کا حسن حضرت انسان ہے۔ یاد رکھنا میری بات کو، تاریخ ساز جملہ بول رہا ہوں۔ کائنات کا حسن بیل بوٹے نہیں ہے، یہ لہلہاتی فصلیں نہیں ہیں، یہ ٹھنڈا میٹھا سمندروں کا پانی نہیں ہے، چاند کی چاندنی نہیں ہے، سورج کی روشنی نہیں ہے، بلکہ کائنات کی خوبصورتی حضرت انسان ہے، حضرت انسان ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ مشاہدہ جسے آپ بیوٹیشن کہتے ہیں، بیوٹی پارلر میں جو خواتین کو سجاتی ہیں، وہ جب خاتون کو یا دلہن کو سجاتی ہیں، اس میں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو اس تمام حسن کو سمیٹ کر ایک مرکز پر لے آئی، بھلے وہ آنکھ کا سرما ہو، بھلے بالوں کے اندر کوئی ایسی بناوٹی شکل ہو جس سے بال اچھے لگے،
وہ ایک چیز ہوتی ہے جس ایک چیز کی وجہ سے دلہن پیاری لگتی ہے. تو پوری کائنات کی خوبصورتیاں ایک طرف، حضرت انسان ایک طرف. سب کچھ رکھ دو، سب کچھ بنا دو، اگر اس کائنات کے اندر ہر طرح کی خوبصورتی ہے، ہر طرح کی خوبصورتی ہے، ہر طرح کی خوبصورتی ہے، کائنات خوبصورت نہیں لگے گی اس وقت تک جب تک اس کے اندر حضرت انسان نہ ہو. تو پوری کائنات کا حسن حضرت انسان ہے. اب وہ حسن کیا ہے، احسن تقویم کیا ہے، یہ ہمارا 2 دن کا درس ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی کل کے درس میں آپ کو ضرور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ، کیونکہ ہر کام تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ اللہ نے دنیا میں آنے والے انسان کے لیے کیسے کیسے انداز کو منتخب فرمایا اور کیسے اپنی بزرگی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. پھر وہ جو نطفہ تھا وہ ایک بوٹی کی شکل اختیار کر لیا، ایک بوٹی کی شکل اختیار کر لی، جسے لوتھڑا کہتے ہیں. یہ بوٹی کی وہ شکل ہے جو خون سے مزین ہوتی ہے، جو خون کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ شکل بن جائے گی. پھر بوٹی بنے گی، پھر اس کی ہڈیاں بنائی جائیں گی، پھر انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں. یہ جو آج کی میڈیکل سائنس آپ کے سامنے مختلف زاویوں سے تخلیق انسانیت کا ایک سبق الاپ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، بول رہی ہے، قرآن پاک نے بہت خوبصورت طریقے سے زمانوں پہلے اس کا اظہار فرما دیا. پھر ہڈیاں بنی، پھر میرا مالک ان ہڈیوں کو گوشت پہناتا ہے، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہناتا ہے، کہتا کن ہو جا، تو پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو جا. دیکھنے میں جو پہلی شکل تھی وہ جونک کی تھی. جونک ایک ایسی چیز، ایک ایسی شکل جس کے بارے میں یہ تعین نہ ہو کہ یہ ہے کیا. مختلف طریقوں سے وہ ماں کے شکم کے اندر بڑھ رہا ہے. ہاتھ بن رہے ہیں، پاؤں بن رہے ہیں، جسم کے حصے بن رہے ہیں، شرمگاہیں بنا رہا ہے. جسم کے اندر موجود جو آرگنز ہیں، جو پارٹس آف باڈی سے پارٹس آف انر سائڈ آف دا باڈی، وہ بناتا ہے. پھر جسم پر بال اگاتا ہے، پھر اسے ماں کے پیٹ میں ہی کروٹیں دیتا ہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کرتا ہے، اسے ماں کے پیٹ میں چلاتا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ پاؤں کو حرکت دیتا ہے، وہ مالک ہے، شہنشاہ ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی اسے چلنے کے گر سکھاتا ہے. اب جب وقت آتا ہے اس کی پیدائش کا، تو اللہ فرماتا ہے اسے ایک اور شکل دے دی جاتی ہے، ایک اور مخلوق کی شکل دے دی جاتی ہے. اگر وہ اپنی پہلی شکل میں جو ماں کے پیٹ میں تھا، اگر اسی شکل میں دنیا میں آ جاتا تو اس کے ماں باپ اور آس پاس کے لوگ ڈر جاتے. وہ کتنا خوبصورت کرتا ہے، خوبصورت ہاتھ بناتا ہے، خوبصورت جسم بناتا ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے
کہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا، یہ فیصلے وہ کرتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے ہو جا۔ تو ماں کے پیٹ کو یہ صلاحیت دیتا ہے، یہ قوت دیتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ بہت بابرکت ہے اور بہت خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے۔ کوئی اس کو چومتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے، کوئی اس کو دیکھتا ہے جب ہاتھ میں اٹھاتا ہے۔ رب کی شاہکار کو دیکھو، ایسا ہی ہو، رب کے شاہکار کو دیکھو، اس کی شان کو دیکھو، تمہارے ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، تمہارے پاؤں چل نہیں سکتے۔ اور سائنس تو یہاں تک کہتی ہے کہ کچھ بچے 2 ماہ، کچھ 5 ماہ اور کچھ 7 ماہ سن نہیں سکتے، سنتے نہیں، پھر وہ سننے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، کان کے اندر نرم و ملائم ہڈیوں کو وہ صلاحیت دیتا ہے کہ ان ہڈیوں سے آواز ٹکرا کے اس کے جسم میں جاتی ہے، پھر وہ بولنا سکھاتا ہے، منہ سے مختلف آوازیں، جب بچے کے منہ سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، گھر آنگن اس آواز سے جھوم جاتا ہے، گھر میں خوشی کا سما پیدا ہوتا ہے، کوئی پیار سے اٹھا کے اس کو دیتا ہے، کوئی اس کو دیتا ہے۔ انسان تو غور کیوں نہیں کرتا؟ تو غور کیوں نہیں کرتا؟ پھر وقت گزرتا ہے، اسے تیرے رزق کی فکر پڑ گئی ہے، یہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے جس نے ماں کے 3 پردوں میں تجھے رزق پہنچایا، اس نے تیری ماں کے سینے سے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ کتنا خیال ہے اسے تیرا، کتنی پرواہ کرتا ہے وہ تمہاری، کتنا اس کا انداز خوبصورت ہے کہ تو دیکھ اپنی پیدائش کو لے کر اس وقت تک کہ تجھ پر یہ وقت آ گیا، پھر تو ہاتھوں کی تلیوں سے، گھٹنوں کے زور سے، پھر 2 ٹانگوں کے زور پر کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی شان کتنی بلند و بالا ہے، اس نے کیسے تیری میری تخلیق فرمائی، اور بہت بابرکت ہے اور خوبصورت بنانے والا ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ تیری زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے، تو بڑا صفائی پسند ہو گیا، تو میں ہم سب بڑے صفائی پسند ہو گئے۔ ماں کے پیٹ میں جب تو تھا تو تیرا مقام اور مرکز وہی تھا جہاں پر تیرے ماں کی پیٹ کی غلاظت تھی، لیکن اس نے تجھے غلاظت میں نہیں جانے دیا۔ وہ اتنا پیار کرنے والا مالک تیرا، لا تقنط من رحمت اللہ، تو کیوں مایوس ہو گیا اس کی رحمتوں سے؟ تیرا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے تیرے ہاتھوں کو قوت دی،
تیرے پاؤں کو طاقت سے نوازا اور تو بڑھنے لگا، خوبصورت ہونے لگا، سنورنے لگا۔ پھر اس نے تجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے کہ اے بندے تو مجھ خدا کو نہ بھول جانا، میں نے تیری اتنی محبت سے پیدائش فرمائی اور تجھے کوئی پسند نہ کرتا اگر تو اپنی شروع کی حالت میں ہوتا، تو نجاست کی علامت تھا، تو نجس تھا۔ کیسے اس نے تجھے آنکھوں کا تارا بنا دیا، دلوں کا سہارا بنا دیا۔ پھر انسان کی یہ زندگی کچھ حصوں میں، کچھ ادوار پر مشتمل رہی، گزرتی رہی۔ پھر تجھے جو پہلا زمانہ دیا نا خالق نے، وہ شیر خوارگی کا زمانہ تھا۔ تو کام کچھ بھی نہیں کرتا تھا، صرف پیا کرتا تھا، سو جایا کرتا تھا۔ دنیا میں آ کر تجھے روزی کی فکر پڑ گئی، میں یہ بھی کروں گا تو وہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا تو وہ کیسے ہوگا، وہ نہ ہوا تو پھر وہ کیسے بن پائے گا۔ تو دنیا میں آ کر تو اسے بھول گیا جو تجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا۔ تجھ پر شیر خوارگی کا زمانہ ہے، یہ پہلا زمانہ ہوتا ہے انسان کا، جب وہ صرف دودھ پیتا ہے، جسے زمانے طفل کہتے ہیں، نادان عمر کہتے ہیں۔ وہ تجھے زمین پر دیکھتا تو خوش ہوتا کہ میرا شاہکار ہے۔ کبھی ماں کی گود سے باپ کی گود میں، کبھی ماں پیار سے چلاتی، باپ دوسری چانوں بیٹھتا، تو ہاتھ چھوڑ کے چلتا، تیری ماں باپ کتنے خوش ہوتے کہ آج ہماری اولاد نے چلنا شروع کر دیا، پھر چلنے سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیرا پہلا زمانہ شیر خوارگی کا تھا، تو جو پیدائش سے لے کر 4 سال تک ہوتا ہے، 3 سال 4 سال تک ہوتا ہے، انتہائی معصومیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر 4 سال سے لے کر 14 سال تک تجھے بچپنے کی بہاریں دی، اے میرے بندے اب یہ مزے بھی لے لے، وہ تم نے تو مزے لے لیے نا، میں تیرا مالک ہوں، اب یہ مزے بھی لے لے۔ اب تیری زندگی کو ایک نیا نقشہ دیا جا رہا ہے، تجھے ایک نیا انداز دیا جا رہا ہے، تجھے ایک نئی سوچ سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہ 4 سال سے لے کر 14 سال تک ہوتا ہے۔ اس میں سیکھنے کا مرحلہ، چیز کو اپنانے کا، شعور میں رکھنے کا بڑا گہرا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کی ہوئی جو تربیت ہوتی ہے وہ تا حیات وہی رہتی، وہ عادتیں وہی رہتی۔ تجھے کھیل پسند آیا تو کھیلا، دوستوں کی رغبت میں صحبت میں رہا، سکول مدرسہ میں رہا، تیرا رب تجھ سے پیار کرتا رہا۔ پھر تو تھوڑا سا بڑھتا گیا، پھر تو 14 سال سے بڑھ کر جب 20ویں سال تک آیا، جسے زمانے بلوغت کہتے ہیں، اس زمانے میں تیری دلچسپیوں میں اور اضافہ ہوا، تجھے اچھے لباس سے پیار ہو گیا، تجھے اچھے لباس سے پیار ہو گیا، اچھا جوتا پہننا تجھے پسند آ گیا، طبیعت میں تبدیلی آ گئی۔ وہ جو بچپن کی شیر خوارگی کے زمانے کی عادات و اعتبار تھی وہ مکمل طور پہ بدل گئی۔ اب تجھے خوبصورت لباس سے پیار ہو گیا، اب تیری زندگی کا ڈھب ہی بدل گیا۔ بچپن میں تیرا انداز زندگانی کا اور تھا،
تو میلے کپڑے بھی پہن لیا کرتا تھا، تیرا شعور محدود تھا، لیکن اب تو میلا کپڑا نہیں پہنتا، پرانا جوتا نہیں پہنتا۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اپنے گھروں میں آپ دیکھ لیجیے، بڑے بہن بھائی کے کپڑے چھوٹوں کو پہنائے جاتے، کوئی محسوس نہیں کرتے، لیکن اس عمر میں 20 سال کی عمر میں کوئی بھائی بہن سے پوچھے بغیر اس کی چیز کو استعمال تو کر لیں۔ دیکھنے میں آتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں سب کچھ آپ کو سامنے۔ پھر 20 سال سے لے کر 40 سال تک یہ زمانے جوانی جس میں سنجیدگی آ جاتی، قوت فیصلہ آ جاتا ہے۔ عروج تو 35 سال تک ہے، لیکن جو کتابوں میں وہ 40 سال کی، 30 سال 35 سال تک جوانی کا عروج رہتا ہے۔ تو خوبصورت ہو گیا، اگر تو رنگ کا کالا ہے تو تیرے رنگت کی جو سیاہی ہے یا کالا پن ہے وہ تیرے حسن کو ماند نہیں کرے گی۔ وہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جس میں ہر شخص خوبصورت ہوتا ہے، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کا قوت فیصلہ، اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب اپنے رب کو پہچاننا ہوتا ہے، جب اپنے رب کی طرف مکمل طور پر اس کی طرف گامزن رہنا ہوتا ہے، اور شکر ادا کرنے، مالک جو تو نے مجھ پر کرم کیا۔ پھر انسان کے اندر مذہب سے پیار پیدا ہو جاتا ہے، ہاں وہ کسی بھی مذہب سے ہے، اس کا مذہب کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، یا بہت درجے کا بگڑ جاتا ہے۔ پھر 40 سال سے بعد کا جو زمانہ ہے وہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، وہ بڑھاپے کا زمانہ ہے جس میں جسمانی قوتیں ماند پڑ جاتی ہیں، چہرے کا حسن، آواز کی کھنکھناہٹ ماند پڑ جاتی، وہ زور دبدبا نہیں رہتا، وہ قوت نہیں رہتی، اور انسان اپنے اس زمانے کو یاد کرتا ہے جس میں وہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سب کی آنکھوں کا تارا بنا ہو۔ پھر وہ ماں باپ جن کے بھروسے پر وہ زندگی گزار رہا تھا، وہ زندگی کی جو انسان نے وقت گزارے، طفل گزارا، بلوغت گزاری، جوانی گزاری، غرض کے درمیان میں کہیں ماں باپ کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ جب ماں باپ کا ساتھ چھوٹتا ہے تو انسان کی سوچ بہت گہری ہو جاتی ہے، اور رب کے قوانین کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، بازو پھیلا کر اپنی ماں کے گلے کے ساتھ لپٹا کرتا تھا، وہ لفظ موت سے واقف نہیں تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنوں کو اپنوں کے اندر سے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اسے لگتا ہی نہیں تھا اتنا پیار کرنے والی ماں اور اتنا پیار کرنے والا باپ اسے کبھی چھوڑ بھی جائے گا۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت سوچ ایک نیا راستہ اختیار کر لیتی ہے، وہ کائنات کے قانون کو سمجھنے کی صلاحیتوں سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مختلف بیماریوں سے گھیر لیتی ہیں، کبھی کس طبیب کے پاس تو کبھی کس طبیب کے پاس، کبھی کون سی دوائیاں لیتا ہوا نظر آئے گا، کبھی کس طبیب کے پاس، کس ڈاکٹر کے پاس آپ کو بیٹھا ملے گا، غرض کہ اس کا جو فربا موٹا تگڑا جسم تھا وہ ڈھلنا شروع ہو گیا۔ وہ
خود ماں یا باپ بن جاتا ہے. اپنے سب نے فرمایا کہ بہتوں کو وہ اتنا دیتا ہے، اب اس کی مرضی ہے اولاد دے یا نہ دے، اس کی مرضی ہے. فرماتے ہیں نا میاں صاحب کہ بہت سو پیچھے پاکستان میں نے شعر پڑھا ہے کہ بازانو رب اینا دیندا تے بس بس کرن زبانوں تے کئیاں نو رب کچھ نہیں دیندا خالی جان جہانوں. کچھ کو اولاد ہوتی ہے، کچھ بغیر اولاد کی دنیا سے چلی جاتے ہیں. رب نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے. درود پاک. تو جسے چاہے نوازے اولاد سے، جسے چاہے نہ نوازے، اس کا دینا بھی حکمت ہے، نہ عطا کرنا بھی ایک حقیقت اور ایک راز والی بات ہے. تو پھر جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سوچنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے سوچتا ہے. اس کا ایک اپنا قیاس، اپنا ذہن، اپنا تصور، اپنا تخیل ہوتا ہے. اس زمانے میں نیکیوں کی طرف بڑا رجحان بڑھتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی برائی پر چل نکلا تو اس کے لیے واپسی مشکل ہو جاتی. اب آپ نے ساری بات دیکھی، ساری بات آپ نے سنی کہ رب تحقیق ہے. رب کہتا ہے میں رب کہتے ہیں تحقیق ہے کہ انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ نطفے کی شکل دی، محفوظ مقام پر ٹھہرایا، پھر جمع ہوا خون بنایا، پھر بوٹی بنائی، پھر بوٹی کو پھر شکل دی، پھر ہڈیاں بنائی اور ہڈیوں پر گوشت پہنایا. پھر اسے جب پورا تخلیق کر دیا تو اسے ایک اور مخلوق بنا دیا، اور پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے پھر اس کے بعد تم بلا شبہ مر جاتے. کیا انداز ہے خدا کا. رب کہتا ہے بلا شبہ، یعنی شک نہیں، لا ریب، شک نہیں، شبہ میں نہ جانا، شبہ نہ اس بارے میں کرنا کہ شاید خدا کا قانون بدل جائے. نہیں، ایسا نہیں، خدا کا قانون نہیں بدلے. ایک مذہب دوسرے مذہب سے انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہر مذہب کے اندر اس کا اپنا اپنا نام ہے. تو پھر رب کہتا ہے بلا شبہ تجھے مر جانا ہے. 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اتنا ہی ٹائم ہے، پھر تجھے مر جانا ہے، پھر تجھے مر جانا ہے. دنیا سے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. چند دن تیرے اپنے تجھے خوب یاد کر کے رو 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 کے تجھے دفن کریں گے. کچھ دن تیرے کمرے میں رکھی ہوئی تیرے استعمال کی چیزیں انہیں بہت یاد کرائیں گی، تمہاری بہت یاد دلائیں گی. تمہارے گھر سے تمہارے قیمتی پوشاک، کپڑے خوف کی وجہ بن جائیں گے، انہیں کوئی بھی نہیں پہنے، وہ خیرات کر دیے جائیں گے. جس چارپائی پر تیرا روح نکلا تھا وہ چارپائی خوف کی وجہ بن جائے گی گھر والوں کے. ایک وقت وہ تھا کہ جب تک تو گھر نہیں آتا تھا تیرے بچے رستے پر نظریں لگائے رکھتے تھے،
تیرے اپنے رستوں پر نظریں لگائے رکھتے تھے، اور جیسے ہی تیرا چہرہ ان کی آنکھوں میں سامنے آتا تھا تو وہ محبت میں تجھ پر فرفتہ ہو جایا کرتے تھے، قربان ہو جایا کرتے تھے۔ تیرا وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ رات خواب میں اگر تو نظر آ گیا اولاد ہو تو سویرے اٹھ کے وہی اولاد صدقہ خیرات کرے گی کہ نہ جانے کیوں رات میت خواب میں آیا، رات میت خواب میں آیا، مجھ سے کچھ مانگ رہا تھا۔ پھر تو دیکھ، غور کر کہ ایک وقت تھا تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیری اولاد، تیرے بہن بھائی بے چین تھے، اور اب اگر تو خواب میں آ جائے تو اسے یہ خوف کی وجہ سمجھتے ہیں۔ تیرے بیٹے تجھے بڑے اچھے طریقے سے تیری میت کو سجا کر قبرستان تک لے جائیں گے، قبر تیار کریں گے، تیرے بھائی ہوں گے، وہ بھائی جو جہاں تو جایا کرتا تھا تیرے ساتھ جایا کرتے تھے، وہ کہے تب بھی نہ کہے تب بھی تو بھی بھائی کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ لیکن آج مٹی کے گڑے میں بھائی کے ساتھ تو نہیں جائے گا، باپ کے ساتھ تو نہیں جائے گا کہ بس ابا جان، بھائی جان، میرا اور آپ کا ساتھ یہی تک تھا، میں نے آپ کا یہاں تک ہی ساتھ دینا تھا، آگے میں نہیں جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پڑھ لیجیے الصلوۃ والسلام سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو ایک بڑی خوبصورت بات بتا رہے ہیں، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ تو آپ اپنے صحابہ کرام کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، اے صحابہ، ایک شخص تھا جس کے 3 بھائی تھے، ایک شخص تھا جس کے 3 بھائی تھے۔ وہ شخص بیمار پڑ گیا اور اس قدر اس کی تکلیف بڑھ گئی کہ اسے خود اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے دیکھا کہ اب میں نہیں بچ سکوں گا، اس پر ایک موت کا خوف مسلط ہو گیا۔ اس نے سب سے بڑے بھائی کو بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ 4 بھائیوں میں یہ جو بیمار پڑ گیا اس کا نمبر تیسرا تھا۔ اللہ کم بیشی معاف فرمائے، جو روایات میں مفہوم میں نے پڑھا ہے۔ سب سے بڑے بھائی کو بلایا، اس تیسرے بھائی نے جو بیمار تھا، کہ بھائی تکلیف یہ بتا رہی ہے کہ میں بچوں گا نہیں، میں بچوں گا نہیں، تو مجھے تیرا ساتھ چاہیے۔ بڑے بھائی نے جب دیکھا، اس نے کہا حالات، اثرات، واقعات، معاملات تو موت کے لگ رہی ہے، بھائی میں تیرا ساتھ دوں گا اس وقت تک جب تک تیری روح پرواز نہیں کرتی، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ لوگوں کے آنے کے لیے جگہ بناؤں گا، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤں گا۔ یہ شخص مایوس ہو گیا، اس نے پھر بڑے سے چھوٹے کو بلایا کہ بھائی میری حالت دیکھ کے تجھے کیا لگتا ہے؟ میں بچوں گا نہیں، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، کہاں تک میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟
اس نے کہا جب تیری روح پرواز کر جائے گی تجھے اچھے طریقے سے دفن کروں گا، اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے تجھے دنیا سے رخصت کروں گا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ پریشان ہو گیا، پھر اس شخص کا خیال اپنے چوتھے بھائی کی طرف گیا کہ اس کو بلا لوں، اس کو بھی بتاؤں، پہلے دونوں نے تو یہ بولا ہے، اب چوتھے بھائی کو بھی بلا لوں جو گنتی میں اس کا تیسرا تھا اور اس کا نمبر چوتھا تھا۔ چھوٹے بھائی سے کہا یار تو چھوٹا تھا، میں زندگی ساری تیرے ساتھ ناراض رہا، تیرے ساتھ جھگڑتا رہا، تجھے ڈانٹتا رہا، تجھے برا بھلا کہتا رہا، تجھے کوئی اہمیت نہ دی، آج مجھ پر یہ وقت بنے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں تیرا وہاں تک ساتھ ہوں گا جہاں تک تو چاہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا صحابہ مرنے والا تو ہے، اے شخص مرنے والا تو ہے، جو بڑا بھائی ہے نا پہلے والا وہ تمہارا مال ہے جو چھن جائے گا، اور اس سے چھوٹا بھائی تمہاری اولاد ہے، وہ لوگ ہیں جو وارثین ہیں، تمہارے بعد تمہارے مال کو اپنا لیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چوتھا بھائی کون سا ہے؟ کہا یہ تیرا وہ چھوٹا بھائی ہے، تیرے وہ چھوٹے چھوٹے نیکیوں والے کام ہیں تو نے جن کو زندگی میں اہمیت نہیں تھی، آج وہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں تیرا ساتھ دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں تو جہاں تک جائے گا ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ تو اب کیا سمجھے نیک اعمال حضور نے کس اچھے اور متاثر کن انداز میں صحابہ کرام کو یہ سبق آموز نصیحت فرمائی۔ اور اگر حقیقت کو دیکھا جائے، حقیقت کو دیکھا جائے تو ایسا ہی انسان اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے، خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے، خوبصورتیوں پر مزین ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے جائے۔ تو میرے مرشد پاک میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ سونی صورت سونی صورت تے عاشق ہونا، قاضی دانائی اے عاشق بنے تو اس سونے دا جس شکل بنائی، عاشق اس مالک کے بنو جس نے تجھے اتنا سب کچھ دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اختتام ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں پر روایات میں بہت ساری ایسی سبق آموز باتیں ہیں، وہ جو انسان کو متاثر کرتی ہیں، ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کے میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جس کسان نے وقت پر فصل بوئی اسے وقت پر اناج ملے گا۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کریں۔
ابھی آپ کا جو زمانہ ہے، جو میری کلاس کے اندر یہ جو کم اور نوجوان طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اب ادھر تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جو بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو اس وقت پتہ چلی جب ان کے پاس وقت نہیں تھا. تو جن کو اللہ نے وقت دیا ہوا ہے وہ تو قدر کریں. ہم بڈھے بابے آپ کو اتنا تو بتا سکتے ہیں، اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ کامیابی کس چیز میں ہے. تو آپ اس طرف چلیں، سب چلیں، سب اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو انسان میں کون ہے، تم مجھے نہیں جانتا، میں تجھے پتا ہے میں کون ہوں، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میں کون ہوں. یہ چیز انسان کو تباہ کر رہی ہے. آئیں لفظ میں پہ بات کرتے ہیں اور پھر درس کو ختم کرتے ہیں. آج کوئی کسی جگہ سے گزر ہو نا کسی کا، تو کوئی اپنے آپ کو بہت افلاطون سمجھتا ہو نا، تو وہ اپنا روب جاڑنے کے لیے کہتا ہے اور تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں. آؤ ذرا میں کی تعریف سنو. میں کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ والے تھے، تو وہ لوگوں کی روحانی تربیت فرمایا کرتے تھے. تو آپ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ ہجوم دیکھا، دو احباب، دو لوگ، دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے. بابا جی دور ہو کر بیٹھ کے ان کا یہ معاملہ دیکھ رہے تھے. ایک کہتا ہو تم مجھے نہیں جانتا میں یہ کر دوں گا، دوسرے نے کہا تم مجھے بھی نہیں جانتا میں کیا کر سکتا ہوں، تیری سوچ ہے. تم مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں. بابا جی وجد میں کہتے ٹھہرو بیٹا ٹھہرو، کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں لڑ رہے ہو؟ حدیث پاک تھوڑی اور انداز میں ذرا وسیع طریقے سے بیان کی گئی ہے، لیکن یہ جو انداز یہ واقعہ جو ہے نا، یہ اس کا ایک خلاصہ ہے. تو کہا جی یہ جھگڑا کر رہا ہے، اس نے یہ کر دیا یہ کر دیا، تو یہ مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں. بابا کہتے بتا تو کون ہے، بتا. مجھے غصے میں بہت وہ بفر رہا تھا. اسے بابا کہتے بتا تو کون ہے، تو کہتے میں بتا کون ہے. بابا جی آپ ہمارے معاملے میں نہ پڑے، نہیں بیٹا بتا. تو کہتے میں کیا ہے بتا. کہا بات سن او بچے بات سن، تو اپنے آپ کو میں کہتا ہے نا، آؤ میں تم دونوں کی میں کی کہانی سنوں. اور جو آؤ میں تمہیں میں کی کہانی سنوں. کاش یہ بات ہم سمجھ جائیں، کاش یہ بات ہم سمجھ جائیں، کاش ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے. کہتے بیٹا جب بندہ مر جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے جسم سے کیا لے لی جاتی ہے کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے؟ کہا روح. کہا روح چلی گئی، روح تیری تھی؟ کہا نہیں تو خدا نے بھیجی تھی. روح تو خدا کی تھی، چلی گئی بیٹا؟ چلی گئی بابا. اچھا دوسرا غصہ نہ کرو، یہ پانی پیو. بابا نے کٹورے میں ڈال کے پانی پیش کیا، پانی پیا. بیٹا پانی پی لیا؟ جی بابا پی لیا. اب تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے نوجوان. بیٹا پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ کہا بابا پانی ٹھنڈا ہے. اچھا بیٹا جو دوسرا تھا کہا بیٹا تو بتا پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟
اس نے پینے کو شی بابا کہتے پینا نہیں ہے ایسے بتا. اس نے ہاتھ لگایا کہا بابا پانی ٹھنڈا ہے. کہا تو نے پی کے اندازہ لگایا ٹھنڈا ہے. اس نے ہاتھ لگا کے اندازہ لگایا. تو جب بندہ مر جاتا ہے تو کوئی کیا یہ طاقت باقی رہتی ہے؟ یہ حص باقی رہتی ہے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ بھی چلی گئی. کہا بیٹا تم کرتے کیا ہو اور تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے اپنا اپنا کام کاروبار بتایا. کہا جب تم مر جاؤ گے تمہارا یہ مال متا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا ہمارے عزیز و رشتہ دار لے لیں گے، ہمارے بچے لے لیں گے. کہا لو یہ بھی چلا گیا. تم کہتے ہو میں. تین چیزیں چلی گئی. روح چلی گئی، چھونے کی حص چلی گئی، تمہارا مال چلا گیا. اب تمہارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں وہ فرشتے لے گئے بیٹا. جی بابا لے گئے. کہا چلے گئے. کہا باقی کیا بچا؟ کہا ہمارا جسم. کہا وہ قبر میں رکھا، کیڑے کھا گئے، سب کچھ چاٹ کے ہڈیاں کھا گئے. اب کیا؟ بابا کچھ نہیں. کہا تو پھر میں کیوں کہتا ہے؟ تو میں ہے کیا؟ تو میں کہتا ہے میں ہے کیا؟ اب بتا بول میں. تو کدھر ہے؟ روح فرشتے لے گئے، اعمال اچھے تھے یا برے چلے گئے. تیرے جسم کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، تیرا مال تیرے پچھڑوں نے لوٹ لیا، تیرا جسم قبر کے کیڑے کھا گئے. اور 2.5 سے لائے ہوتے 2.5 رہنا. یہ شعر ہے کتاب کے تاثر دل کا. تو آخر نہ ٹر جانا. اب تو بتا کہ تو اتنا بڑے جسم والا ہے، جب تو قبر میں جائے گا کیڑے مکوڑے تجھے کھا جائیں گے تو تیرا جو اتنا بڑا وجود ہے یہ گھٹ کے ریزہ ریزہ ہو کر 2.5 کلو بچے گا تیرے جسم کا صفوف. اب بتا تو کدھر ہے؟ ہاتھ جوڑ کے بابا کے قدموں پڑ گیا کہ بابا میں تو ہوں ہی نہیں. تو کہا جب تو ہے ہی نہیں تو پھر میں کیوں بولتا ہے؟ تو دیکھا آپ نے آج کے درس میں دیکھا سماعت کیا آپ نے. رب کہتا ہے کہ میں نے تجھے مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر تمہیں محفوظ جگہ پر نطفے کی شکل میں رکھا، پھر تمہیں جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، اور پھر بوٹیوں کو گوشت پہنایا، ہڈیوں کو گوشت پہنایا، ہڈیوں پہ گوشت پہنایا. اور بے شک تیرا مالک خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے، پھر تو یقیناً مر جائے گا. اب آخری بات، اور پھر تمہیں بلا شبہ یقیناً قیامت والے دن زندہ کرے گا. تمہیں قیامت والے دن زندہ کرے گا، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا. تم زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، تمہیں سارا حساب دینا پڑے گا. بیٹا آج کا یہ درس، آج کی یہ کلاس، آج کی تخلیق انسان کی پیدائش کے متعلق آج باب اول مکمل ہوا. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے احسن تقویم پہ بات ہوگی انشاءاللہ. آج کا درس انسان کی پیدائش کے متعلق تھا، انسان کی تخلیق کے متعلق تھا. انسان کیسے دنیا میں آیا، کس ذریعے سے آیا اور کیسے مالک نے بھیجا. آج آپ نے دیکھا، اب اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کا تو قصہ آج بیان کر دیا گیا ہے. لیکن جو رب کعبہ کی ذات فرما رہی ہے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، یہ کیا راز ہے، یہ کیا بات ہے، اس کے اندر کیا راز ہے؟ تو یہ معرفت کے موتی کل کھیلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کا حکم ہوا، سانسوں نے وفا کی، تو انشاءاللہ کل کی نشست میں، نشست نمبر 2 میں انشاءاللہ اس متعلق بات کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اپنی پیدائش کا مقصد،
تو آپ ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھا کریں اور ان باتوں کو یاد رکھا کریں. یاد رکھیں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ ہے بھی سچ کہ انسان کو اپنی تخلیق کا مطلب پتا ہونا چاہیے. میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ تو پھر اسے اپنی مقصدیت کا سمجھ آ جائے گا، اس کا آئیڈیا نظریہ مستحکم ہو جائے گا، اور پھر وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرے گا. اللہ تعالیٰ نجات عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.